بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے الجزیرہ ٹی وی کے صحافی ہاشم البرہ نے انٹرویو لیا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، جس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات میں کافی بات چیت ہوئی۔ بہت اچھے سوالات اس نے کیے اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیے۔ صرف دو جواب ایسے تھے جس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اپنے پرائم منسٹر صاحب کی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ مختلف موقعوں کے اوپر دینی نقطہ نظر سے جہاں میں کمی دیکھوں گا اس کی میں ضرور نشاندہی کروں گا، تاکہ ہماری لیڈرشپ کے اندر اعتماد پیدا ہو اور ان کا مزاج جو ہو وہ دنیاوی معاملات کو بھی دینی نقطہ نظر سے دیکھیں اور رہنمائی لیں ہمارے اپنے دین سے، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں سے رہنمائی لیں۔ دو سوالات، جس میں ایک سوال جب یہ کیا گیا کہ یعنی پاکستان میں یہ مہنگائی اتنی کیوں ہے، یہ چینی کا مسئلہ، یہ آٹے کا مسئلہ کیوں کھڑا ہو گیا تھا، اس کو آپ صحیح طریقے سے کنٹرول کیوں نہیں کر پائے ہیں، عوام پریشان ہے۔ تو اس کا ایک تو دیکھیے، یہ اس انداز سے آپ سوچیں جس طرح آپ پرائم منسٹر صاحب مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، ذرا لے جائیں اپنے آپ کو پیچھے، اور بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے اور مدینے کی ایک ریاست بنی، اور وہاں شروع کے دور کے اندر بہت زیادہ غربت تھی، اس حد تک وہ معاشی مسئلہ تھا کہ جنگ خندق کے موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے جب بھوک کا بھوک بہت زیادہ تھی، ظاہر بات ہے کھانا کم تھا، تو کسی صاحب نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا اور پھر وہ شکایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اب بالکل دیکھیے میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں نے پتھر باندھا ہے اپنے پیٹ کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے کو ہٹایا اور کہا کہ ادھر دیکھو ذرا، نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، کیونکہ اس سے پہلے مکہ کے اندر تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ تم اگر اس دین کو اختیار کرو، ایمان کو اختیار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو تمہیں تملکون بہ العرب و تدینکم بہ العجم، یہ کہا گیا تھا کہ عرب کے تم مالک بن جاؤ گے اور عجم تمہارے نیچے آ جائے گا، کیسر اور کسریٰ کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وہ تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ دین اختیار کرو، یہ ایمان اختیار کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اور اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ وہاں سے نکلنا پڑا ہے، جان بچی ہے اور وہ مارنے کے لیے پیچھے آ رہے تھے، اور یہاں اب بھی کوئی سکون نہیں ہے، کب موقع آئے گا وہ۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی سوال کرتا تو آپ خود سوچئے نبی علیہ السلام اس کا کیا جواب دیتے، وہ کیا ماحول تھا، کیا وہ اس طرح وہ وہاں آٹے اور دال اور چینی کے جناب وہ ریٹ بتانا شروع کر دیتے، یا یہ کہ میں جب یہاں آیا تھا تو مدینے کی یہ حال تھا، اب یہ حال ہو گیا، اس طرح کے جوابات دیتے؟ یہ ایسا بات نہیں ہے۔ ایک موقع کے اوپر بعد میں، بلکہ جب کچھ جنگوں کا سلسلہ تھما تو کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اب تو وہ قریش کی جو ہے وہ زور بھی ٹوٹ گیا ہے، اور اب تھوڑی سی ایک ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے، تو اب کچھ ہم تھوڑا بہت اپنا اگر معاش کی طرف توجہ کریں اور کاروبار کی طرف تھوڑی توجہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو اس کے بعد قرآن کی آیات بھی اسی ماحول میں نازل ہوئیں، اور بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی یہ جو آپ نے دنیا کی طرف کچھ تھوڑا سا رخ کیا ہے، ادھر کا ہے وہ آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے، یہ گویا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے والا انداز ہے۔ اور تم آپ کے سامنے تو یہ دین ہے کہ اس دین کو پھیلاؤ، اور اس دین کی برکت کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا، وہ مال غنیمت آئے گا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے۔ تو بالکل یہی معاملہ اس طریقے سے ہوا۔ پھر ایک پرانی بات جو مکہ کے دور میں ہوئی تھی، اس وقت خبیب بن عرط اور کچھ دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنی سخت ہمارے اوپر یہ آزمائش آ گئی کہ ہمیں انگاروں کے اوپر جب لوٹایا جاتا تھا اس دین کی وجہ سے،
اور پیٹھ کی چربی پگھلتی تھی تو انگارے بجھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف اس لیے گئے کہ کچھ دعا کرائی جائے، کچھ شکایت لگانے کے لیے نہیں، کوئی یعنی اس انداز سے نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ صرف دعا کرانے کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کچھ تھوڑی سی جو ہے نا راحت اور سکون کا سا ماحول پیدا ہو جائے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، اور انتہائی ریئیکشن سامنے آیا، اور بہت غصے کی حالت میں کہ بس اتنی جلدی یہ انقلابی لوگ، یہ اس طرح جو اللہ کے دین کو بدلی کرنے والے، یہ آگے جا کے مدینہ کی ریاست کے فاؤنڈر، یہ اتنی جلدی ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی، دعائیں کرانا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ تم لوگوں سے پہلے جن لوگوں نے یہ دین اٹھایا ہے، یہ ایمان عقیدے کی بات کی ہے، ان میں سے کتنوں کو بلایا گیا ہے اور موقع دیا گیا ہے کہ دیکھو اس دین کو، یہ جو نیا دین ہے یا توحید کا دین ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے اوپر تم جو انگلی اٹھاتے ہو اور باپ دادا کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہو، تو اس سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہ آئے تو دیکھو یہ آرا منگوایا گیا اور سر کے اوپر یہاں جہاں مانگ نکالی جاتی ہے وہاں رکھا گیا اور کہا جا باز آ جاؤ، ورنہ اب ہم تمہیں آرے سے چیر دیں گے۔ پورا موقع دیا گیا، لیکن وہ اللہ کے بندے جمے رہے، اور پھر انہوں نے واقعی 2 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا، اور کچھ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں، اور جسم کو، پٹھوں کو اور ہڈیوں کو اور گوشت کو علیحدہ کر دیا گیا، اور وہ جمے رہے۔ یہ چیز ان کے دین کے اندر تبدیلی نہ لا سکی۔ تم جلدی کرتے ہو، اللہ کی قسم اس دین کی برکت سے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ صدقہ لے کر نکلیں گے، اور سونے کا اور اس طرح کی کوئی چیز بانٹنے کے لیے کہ کوئی غریب غربا ہو جس کو میں دوں، تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور واپس دینے والا صدقہ جو ہے واپس اپنے گھر کو لوٹ آئے گا، اور کوئی اس کو جو ہے وہ ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ وہ اس کا صدقہ لے سکے۔ اور پھر امن و سکون کا یہ معاملہ ہو جائے گا کہ ایک عورت وہاں عراق کے ایک شہر کا وہ وہاں نام لیا، وہاں سے چلے گی اور یہاں مکہ آئے گی حج کرنے کے لیے، تو اس کو سونے سے لدی ہوئی ہوگی، لیکن اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی چور ڈاکو مجھے لوٹ لے گا۔ تو یہ حال ہونے والا ہے اسلام کی برکت کے ساتھ۔ جلدی نہ کرو، جماؤ دکھاؤ۔ تو آپ غور کیجئے، یہ انداز تھا ان مسلمانوں کا، ان کے ایمان اور عقیدے نے ان کو یہ معاشی لحاظ سے یہ معاملہ کیا تھا۔ اور ہمارے بھائی جو ہے اس معاملے میں اتنا جلدی اور یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، عوام ہے اسی طرح کا انداز کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کو اس طرح کے سوال کرنے پڑتے ہیں، اور پھر جواب دینے والے بھی چونکہ دین کی روح نہیں جانتے ہیں، ایمان خالص کا ذائقہ انہوں نے نہیں چکھا ہے، اس وجہ سے ان کو جواب دینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ انہی چکروں میں کسی دور میں مودودی صاحب بھی پڑ گئے تھے جب وہ آئے تھے الیکشن کے اندر، اور اس سیاست کے اس انداز کے اندر پہلے وہ انقلابی بات کیا کرتے تھے، لیکن بلکہ یہاں تک آتے تھے لات اور منات 2 بتوں کا نام لیا کرتے تھے کہ جمہوریت لات ہے اور امریت منات ہے، یہ 2 بت ہیں، اور ایک امریت ابھی انگریزوں کی یہ جا رہی ہے اور تم جمہوریت لا رہے ہو، تو فرق کیا پڑے گا؟ ایک بت کو ہٹا کے دوسرا بت پوجو گے، تو اس انداز سے۔ لیکن بعد میں جب وہ دیکھا تو خود ہی اسی بت کی پوجا کے لیے اندر جناب الیکشن میں کھڑے ہو گئے، اور پھر پہلی آخری تقریر جو انہوں نے کی، یعنی گویا اپنے اس موقف سے ہٹ گئے اور سیاست میں آگے جو پہلی تقریر کی اس میں وہ دال اور آٹے کی ریٹ گننا شروع ہو گئے، اور سمجھدار لوگوں نے کہا گئے بھائی، فارغ ہو گئے بھائی، اب یہ بھی ان چکروں میں پڑ گئے ہیں، وہ جو انقلابی انداز تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ پہلی بات تو یہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ذرا سی کی کرائسس آتے ہیں، اور پھر وہ صحافی بھی پبلک کے پاس وہ مائک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس حکومت کے بارے میں، آپ وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، پرانے دکھڑے لوگ، وہ پرانے لیڈر ان کو یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان کو اس طریقے سے لوٹا، ملک کو لوٹا۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لیڈرز پھر سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو اچھا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنے دشمن ملک کے اندر جا کر اپنی فوج کے خلاف تقریریں کی ہیں۔ اللہ جانتا ہے، وہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کسی لیڈر کا، اتنی ہاں اختلاف ہے، اگر آ کے اپنے ملک کے اندر ان کے نپٹو، دوسرے ملک کے اندر، وہ دشمن ملک کے اندر جا کر اپنی فوج کے خلاف بولتے ہو تو عقل تمہیں ذرا بھی تمہارا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ عوام ہے، ان کو پھر لانے کے لیے بھی میدان میں آتے ہیں۔
پھر یعنی اس انداز سے یہ جواب مناسب نہیں تھا پرائم منسٹر صاحب کا. اگر وہ وہاں یہ کہہ دیتے کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر قابو کریں گے، دین ایمان کی بات کرو، آگے انٹرنیشنل معاملے میں بات کرو، ادھر ہی روک دیتے اس کو. اس کی وضاحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے موقعوں کے اوپر. دوسرا سوال وہ کیا انہوں نے کرونا کے بارے میں کہ وہ آپ نے قابو پایا ہے اور یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو پھر یہ کہ ہم نے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو یہ کہنے کی بجائے اگر آپ اللہ کی طرف اس کو پھیریں کہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ہم نے توکل کیا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، اور اللہ کے اوپر جب بھروسہ توکل کیا جائے تو پھر انسان کا اپنا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس طرف اشارہ کرتے تاکہ کچھ ایمان عقیدے کی باتیں بھی جاتی ہیں، اور کچھ بلکہ موقع مل جاتا ہے ایسے موقعوں کے اوپر قرآن کی بات سامنے لاتے، حدیث کی بات سامنے لاتے، اپنے دین کی بات سامنے لاتے. تو بل گیٹ کو بھی انٹرویو میں ٹیلی فون پر اسی انداز سے کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی، اللہ رب العزت نے جو کچھ کروایا وہ ہوا ہے، اور اللہ کی فضل و کرم سے ہوا ہے. تو کچھ ایمان عقیدے کی باتیں بھی اس طرح سامنے آنے چاہیے ایسے انٹرویوز کے اوپر. یہ اللہ موقع دیتا ہے، ان موقعوں کو گنوانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان خالص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ شرک اور کفر سے ہم نکلیں. اللہ کے علاوہ یہ جتنی بندگیاں ہوتی ہیں یہ اس کا انکار کیا جائے. اللہ کے علاوہ نہ کسی کو پکارا جائے مدد کے لیے، نہ کسی کے سامنے رکوع اور سجدے کیے جائیں. یہ تعظیمی سجدے، یہ نظر و نیازیں، یہ عرس اور میلے، یہ جلوس جلسے، یہ دین نہیں ہے. اس سے نکلو میرے بھائیوں، اور فرقوں سے نکلو، یہ مسلک پرستی سے نکلو. دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت، سلفیت، پھر کتنی یہ صوفیزم، یہ دین نہیں ہے. اصل دین وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے اور صحیح حدیث کے اندر ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی اور پھر صحابہ کی زندگیاں یہ جب سامنے لائی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.